السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے یا پھر دوسرے منکرات میں ملوث ہوتا ہے تو کیا روزے کی قضا اس کو کرنی پڑے گی؟ روزہ پوری طرح سے نہیں ہوگا اس کا، یا پھر اس کے ثواب میں کچھ کمی ہوگی؟ دیکھیں، نماز کا جہاں تک تعلق ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ہے، کیونکہ نماز اگر جان بوجھ کر انسان چھوڑ دیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، بلکہ قرآن کی آیتیں بھی اس پر شاہد ہیں کہ انسان جو نماز چھوڑ دے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ایک وقت کی بھی نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس نے کفر کیا یا کافر ہو گیا۔ تو واضح آیات و احادیث اس تعلق سے ہیں کہ نماز کا جان بوجھ کر چھوڑنے والا مسلمان نہیں رہتا، اور جو مسلمان ہی نہ رہے اس کی دیگر کوئی عبادت بھی مقبول نہیں ہے۔ اور یہ 5 فرائض خاص طور سے ایسے ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ، کہ کلمہ طیبہ کے بعد یہ 4 دیگر فرائض ان کے اوقات میں ان کو ادا کرنا ہی ہے ہر حالت میں، اور اگر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑتا ہے استطاعت ہونے کے باوجود تو مسلمان نہیں رہتا۔ اس تعلق سے احادیث ہیں۔ لہذا ایسا شخص جو روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا یا نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کا وہ روزہ نہیں ہوا۔ روزہ ہاں قضا کر لے تو ایک الگ بات ہے کہ ہاں بھئی وقت پر نہیں پڑھ پایا تھا، کسی وجہ سے چھوٹ گئی تھی، لیکن آپ نے سوال میں جیسے کہا کہ سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ جان بوجھ کر ہی چھوڑنا ہوا۔ سستی کوئی عذر نہیں ہے شرعی طور سے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیمار کو بھی نہیں چھوڑا کہ بھئی اس پر سے بھی یہ فرض ساقط نہیں ہوگا۔ بیمار سے بھی اگر بیمار ہے تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو کمزوری کی وجہ سے نہیں اٹھ پا رہا ہے، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھ لے، فرض اس پر ہے برابر، یہاں تک کہ جب ہوش و حواس اس کے قائم ہیں، ہل بھی نہیں پا رہا لیکن ہوش ہیں، تو اشاروں سے ہی پڑھ لے، لیکن نماز اس کو وقت پہ پڑھنی ہوگی، یہ فرض ہے۔ آپ نے کہا کہ بس سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے تو گویا اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا ہے، اور جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو اس کا روزہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے قضا کر لیتا ہے تو انشاءاللہ روزے کا بھی پورا اجر و ثواب ملے گا اس کو انشاءاللہ تعالی۔ باقی دیگر منکرات کہ ہاں بھئی کوئی گانا وغیرہ سننا یا کوئی ایسے گناہ کے کام سے نہیں بچ پا رہا ہے یا نہیں بچ رہا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے، تو ایسے تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہر منکرات سے اس کو اپنا آپ کو بچانا ہے، لیکن علماء اسلام اس تعلق سے ہی کہتے ہیں کہ روزہ تو نہیں ٹوٹا اس کا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب میں کمی ہو گئی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کے وہ اس طرح کر رہا ہے کہ ہاں بھی روزہ ہے، پھر بھی وہ جانتا ہے کہ منع ہے روزے میں نہیں یہ سب کرنا ہے، پھر بھی منکرات میں جان بوجھ کر ملوث ہے، تو پھر ایسے شخص کا تو روزہ نہیں ہے، کہ جو بالکل لحاظ ہی نہیں کر رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہاں بھئی چلو ہو گئی غلطی بمقتضیٰ شریعت، یا عادت کے مطابق ملوث ہو گیا تھا کسی ایسے کام میں، بعد میں خیال ہو میرا تو روزہ ہے، تو وہ انشاءاللہ معاف ہے۔ لیکن جان بوجھ کر معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، پھر بھی جو ہے وہ برابر لگا ہوا ہے ایسے منکرات میں، جیسا کہ غیبت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا 2 عورتیں غیبت کر رہی ہیں تو آپ نے ان کو بلا کر کے الٹی کرائی، قے کرائی، اور کچھ گوشت کے جو ہے ٹکڑے نکلے قے میں، تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو انہوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا تھا اور حرام سے انہوں نے روزہ توڑ دیا، یعنی غیبت کر کے آپس میں روزہ توڑ دیا انہوں نے۔
تو روزے کی حالت میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. غیبت بھی ایک بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ میں شامل ہے. تو کبیرہ کبائر سے ہر حالت میں بچنا چاہیے. روزے کی حالت میں غلطی سے ہو جائے تو اللہ سے معافی طلب کرے, جان بوجھ کے ایسی کوئی غلطی نہ کرے, تو انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا اس کا پورا. بھلے اجر و ثواب میں کچھ کمی ہو, لیکن جان بوجھ کر اگر کرتا ہے, اس پر بضد ہے, تو پھر ایسے روزے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه, کہ جو کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا, جھوٹی باتیں کرنا یا جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کا روزہ رکھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. جو روزے کی حالت میں بھی ان چیزوں سے نہ بچے, جھوٹی باتوں سے, جھوٹ بولنے سے, جھوٹی باتوں پر, جھوٹی فتووں پہ عمل کرنے سے. تو روزے میں تو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے اپنی ذات سے جو ہے وہ, کیونکہ ایک روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنا آپ کو, اپنے نفس کو قابو میں کرنا. ہر گناہ سے جو عادتیں بری پڑ چکی ہیں ان کو چھوڑنے کی عادت ڈلوانا ہے روزے کا مقصد. اب وہی ہم نے نہیں چھوڑی تو پھر کہاں سے عادت ہماری وہ چھوٹیں گی. جب روزے کی حالت میں بھی ہم نہیں چھوڑ سکے ان عادتوں کو جو بری پڑ چکی ہیں, تو مقصد ہی نہیں رہ جاتا پھر روزے کا. روزے کا تو مقصد وہی بتایا نا اللہ تعالیٰ نے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو متقی انسان جب بھی بنے گا نا جب نافرمانیوں سے پرہیز کرے گا, ہر طرح کے گناہ کے کام سے دور ہوگا اللہ سے ڈر کر کے. جب وہی مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر ایسے روزوں کو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے روزوں کی. لہذا جان بوجھ کے ایسے اعمال نہ کریں روزے کی حالت میں جس سے روزہ اس کا خراب ہو. کوئی غلطی سے یا عادت کے مطابق ہو گیا, بعد میں احساس ہوا, فوراً توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ روزہ ہو جاتا ہے مکمل. اللہ عالم بالصواب. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.